میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں بزرگوں بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے جانور کو قربان کرنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں میں موجود رہی۔ قربانی کرنا ایک عظیم الشان عمل ہے، جو عمل جتنا عظیم الشان ہوتا ہے اس کے آداب اور اس کی شرائط بھی اتنی ہی عظیم الشان ہوتی ہیں۔ قربانی کی سب سے پہلی اور بنیادی شرط تو یہ بیان کی گئی پچھلے جمعے کہ قربانی کے لیے اخلاص کا ہونا بنیادی شرط ہے۔ اخلاص، للہیت، کہ قربانی کا عمل صرف اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کوئی اور جذبہ، کوئی اور مقصد یہ قربانی کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں جہاں قربانی کا ذکر آیا ہے تو اللہ نے قربانی کے ساتھ اخلاص اور تقوی کو بیان فرمایا ہے کہ بغیر اخلاص کے، بغیر تقوی کے قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قربانی کی دوسری شرط ہے حلال مال سے قربانی کرنا۔ اس موضوع پر بھی پچھلے جمعے مختصر بات ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا کوئی بھی موقع ہو، زکوٰۃ، صدقات، قربانی، حج، عمرہ یا کسی بھی دین کے کام پہ خرچ کرنا، مدرسے پر، مسجد پر، یہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جب تک یہ پیسہ حلال طریقے سے نہ کمایا گیا ہو۔ حرام مال سے دی گئی زکوٰۃ، حرام مال سے دیا گیا صدقہ، حرام مال سے کی گئی قربانی، حرام مال سے کیا گیا حج یا عمرہ، حرام مال سے کی گئی مدرسے یا مسجد کی خدمت، یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول فرماتا ہے۔ تو قربانی کی دوسری شرط ہے حلال مال سے قربانی کرنا۔ حرام مال سے کی گئی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اب ہم بات کریں گے قربانی کی تیسری اہم شرط اور قربانی کے اہم ترین عنصر، یعنی قربانی کے جانور کے حوالے سے۔ آج کی گفتگو کا موضوع قربانی کا جانور اور اس سے متعلق شرعی احکام ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس جانور کی انسان قربانی کر رہا ہے وہ جانور انسان کی ملکیت میں ہونا چاہیے۔ چوری کیا گیا جانور، غصب کیا گیا جانور، چھینا گیا جانور، کسی دوسرے سے مستعار لیا گیا جانور، گروی رکھوایا گیا جانور، ایسے جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی والا جانور قربانی کرنے والے کی ملکیت میں ہونا چاہیے، بغیر ملکیت کے قربانی نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز ہے کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے اور بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جن جانوروں کی قربانی کرنی ہے وہ پالتو قسم کے مویشی جانور ہونے چاہیے، بہیمۃ الانعام۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا
پالتو قسم کے مویشی جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ یہاں ایک فرق سمجھنا چاہیے، ایک ہوتا ہے کسی جانور کا حلال ہونا اور ایک ہوتا ہے کسی جانور کا قربانی کے قابل ہونا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ان دو باتوں میں فرق نہیں کر پاتے۔ کسی جانور کا حلال ہونا ایک الگ چیز ہے، بہت سے جانور حلال ہیں، اور کسی جانور کا قربانی کے قابل ہونا، قربانی کا اہل ہونا، یہ ایک دوسری چیز ہے۔ قربانی کے قابل وہ جانور ہوتے ہیں جو گھروں میں پالے جانے والے مویشی جانور ہوں، جیسے اونٹ، جیسے گائے، بھینس، بیل وغیرہ، اور جیسے بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ۔ یہ وہ جانور ہیں جو گھروں میں پالے جانے والے پالتو جانور ہیں، مویشی جانور ہیں، ان کی قربانی جائز ہے۔ اب جب یہ اصول سمجھ میں آ گیا کہ قربانی صرف ان جانوروں کی جائز ہے جو بہیمۃ الانعام ہوں، یعنی گھروں میں پالے جانے والے پالتو جانور ہوں، لہٰذا بہت سے حلال جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں۔ مثلاً ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے، مارخور کی قربانی جائز نہیں ہے، یوک ایک جانور ہے جو سرد علاقوں میں پایا جاتا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو جنگلوں میں رہنے والی جنگلی گائے ہوتی ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ سارے جانور حلال ہیں۔ ہرن کھانا حلال ہے، مارخور کھانا حلال ہے، بارہ سنگا شکار کر کے کھانا حلال ہے، یوک کو ذبح کر کے کھانا حلال ہے، جنگلی گائے کا شکار کر کے اسے کھانا حلال ہے، کھانا حلال ہے، لیکن قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ان جانوروں کی قربانی جائز کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآنی اصطلاح بہیمۃ الانعام، یعنی گھروں میں پالے جانے والے مویشی جانوروں کی قبیل میں نہیں آتے۔ اب دیکھیے، جانور کا حلال ہونا ایک الگ چیز ہے، اور جانور کا قربانی کے لائق ہونا، قربانی کے قابل ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ہرن حلال ہے، شتر مرغ حلال ہے، جنگلی گائے حلال ہے، یوک حلال ہے، لیکن قربانی ان جانوروں کی نہیں کی جا سکتی۔ ایک تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قربانی جائز ہے اونٹ کی، اور قربانی جائز ہے گائے کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہر پالتو جانور کی۔ گائے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں یا حدیث میں بھینس کا تذکرہ نہیں آیا۔ بھینس کو عربی زبان میں جاموس کہتے ہیں، جاموس، اور گائے کو عربی زبان میں بقرہ کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں یا احادیث میں بقرہ کا ذکر تو ملتا ہے گائے کا، لیکن جاموس یعنی بھینس کا ذکر نہیں ملتا۔ تو اس سے بعض لوگوں نے یہ خیال اخذ کر لیا کہ جی بھینس کی قربانی یا بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ خیال غلط ہے۔ بھینس کی قربانی بھی جائز ہے اور بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھینس یہ گائے کی ہی قبیل سے ہے، گائے کے ہی خاندان سے ہے۔ عربی زبان میں جاموس پر یعنی بھینس پر گائے کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اور بعض دوسرے دلائل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھینس یا بھینسے کی قربانی کرنا شرعاً بالکل جائز ہے، اور اس میں کوئی کراہت کی بات بھی نہیں ہے۔ لہٰذا گائے کی قربانی، بیل کی قربانی، بھینس کی قربانی، بھینسے کی قربانی کرنا، وہ جانور جنہیں گھروں میں پالا جاتا ہے، جو مویشی جانور ہیں، ان کی قربانی کرنا شرعاً جائز ہے، بغیر کسی کراہت کے۔
ایسا نہیں ہے کہ گائے کی قربانی بھینس کی قربانی سے افضل ہو، ایسا نہیں ہے۔ جو فضیلت گائے کی قربانی بیل کی قربانی کی ہے، وہی فضیلت بھینس اور بھینسے کی قربانی کی بھی ہے۔ اسی طرح بکرے کی قربانی جائز ہے، بکری کی قربانی جائز ہے، دمبا، بھیڑ وغیرہ ان سب جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ تو یہ تو ہو گئی پہلی بات کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ اور اب دوسری بات اور بڑی اہم بات کہ قربانی والے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے ہمیں جانور کی عمر بتائی ہے کہ اتنی عمر ہونی چاہیے۔ شریعت نے دانتوں کی کوئی قید یا دانتوں کی کوئی شرط بیان نہیں کی۔ ہاں دانت ایک علامت ضرور ہے، جانور کی عمر کا اندازہ لگانے کی علامت دانت ہیں، یہ بات تو صحیح ہے۔ جانور کی عمر کا اندازہ لگانے کی علامت دانت ہیں، لیکن شریعت میں دانتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ شریعت نے جانور کی عمر بتائی ہے کہ عمر اتنی ہونی چاہیے۔ اونٹ یا اونٹنی کی عمر 5 سال ہونی چاہیے کم از کم۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسے وغیرہ کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، اور بکرے، بکری وغیرہ کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے، اور بھیڑ یا دمبے وغیرہ کی عمر کم از کم 6 مہینے ہونی چاہیے۔ بھیڑ کی عمر کم از کم 6 مہینے ہونی چاہیے، بکرے بکری کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے، گائے وغیرہ کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، اور اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ یہ ہمیں شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ دانتوں کی جہاں تک بات ہے تو دانت ایک علامت تو ہے عمر کا اندازہ لگانے کی، لیکن دانت کوئی معیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر ایک آدمی نے خود ایک جانور پالا، مثلا گائے پالی یا بیل پالا، وہ 2 سال کا ہو گیا لیکن اس کے دانت نہیں ٹوٹے، 2 سال کا ہے، وہ جانتا ہے، خود اپنی آنکھوں کے سامنے پالا ہے، 2 سال پورے ہو گئے لیکن دانت نہیں گرے، اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کی قربانی جائز ہے کیونکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس نے اسے پالا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہو گئی، لہٰذا اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جانور خریدنے جاتے ہیں تو بیوپاری، جانور کو بیچنے والا، وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ 2 سال کا ہو گیا ہے لیکن دانت نہیں گرے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ یہ سوال اکثر لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں، تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایسی صورت میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات کرنے والا کیسا شخص ہے۔ اگر تو کوئی دیانتدار آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، آپ اسے جانتے ہیں، پہلے سے جانتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کی بات پر اعتبار کر لینا چاہیے، اور جانور کی جسمانی ساخت بھی گواہی دے رہی ہے کہ اس کے جسمانی خد و خال، ڈیل ڈول بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ جانور واقعی اپنی عمر کا ہو گیا ہے، 2 سال کا ہو گیا ہے، یعنی جو بات کرنے والا ہے وہ بھی قابل اعتبار ہے، اور جانور کا جسم بھی اس کی گواہی دے رہا ہے، تو اس کی بات مان لینی چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ 2 سال کا ہو گیا۔ لیکن اگر بات کرنے والے کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے اور جانور کے جسمانی خد و خال سے بھی گواہی نہیں مل رہی، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے شخص کا اعتبار نہ کیا جائے اور قربانی کے لیے کوئی دوسرا جانور خرید لیا جائے۔ اس صورت میں یہ بہتر ہے۔ تو جانور کی عمر کے اعتبار سے یہ بنیادی باتیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے، اور چلتے چلتے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ
کہ شریعت میں جب سال کی بات ہوتی ہے، سال جیسے زکوٰۃ میں سال گزرنا شرط ہے، قربانی کے جانوروں میں جب ہم سال کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد شمسی سال نہیں ہوتا، جنوری فروری مارچ والا سال مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد قمری سال ہوتا ہے، محرم صفر والا سال مراد ہوتا ہے۔ ان دونوں سالوں میں 10 دن کا فرق ہوتا ہے، اور یہ 10 دن کا فرق بھی بعض اوقات بڑا اہم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک جانور پچھلے سال عید کے 5 دن بعد پیدا ہوا ہے تو ظاہر ہے، یعنی اگر شمسی تاریخ کے اعتبار سے عید کے 5 دن، عید کا دن گزرا اور اس کے 5 دن بعد جو شمسی تاریخ آئی، اس شمسی تاریخ پر پیدا ہوا تو آپ اس کی عمر کا حساب کر سکتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس سال عید کے موقع پر وہ قربانی کے قابل ہو چکا ہو، یعنی شمسی تاریخ کے اعتبار سے عین ممکن ہے کہ اس جانور کی قربانی جائز ہو۔ تو جب شریعت میں سال کی بات ہوتی ہے تو سال سے مراد قمری سال ہوتا ہے، شمسی سال نہیں ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں قربانی کے جانور کے بے عیب ہونے کے حوالے سے۔ شریعت کا یہ مدعا ہے، شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، اس کے جسم میں کوئی ایسا عیب نہ ہو جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں کمی آ جائے یا اس کی منفعت میں کمی آ جائے یا اس کے گوشت کے اندر مسئلہ یا خرابی پیدا ہو جائے۔ یہ ضابطہ ہے شریعت کا۔ عیب کسے کہتے ہیں؟ جانور کا عیب وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں کمی آ جائے یا اس کے فائدے میں کمی آ جائے یا اس کے گوشت کے اندر کوئی خرابی یا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ مثلا اگر جانور اندھا ہے یا کانا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر جانور اتنا لنگڑا ہے کہ دوسرے جانوروں کے ساتھ نہیں چل سکتا اور چلتے ہوئے اس کا لنگڑا پن واضح نظر آتا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا جانور کے جسم پر کوئی ایسا شدید زخم ہے جو زخم کھلا ہوا زخم ہے جس سے خون رستا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ایسا عیب جس عیب کی وجہ سے جانور کی خوبصورتی میں کمی آئے یا اس کے فائدے میں کمی آئے یا اس کے گوشت میں کوئی مسئلہ پیدا ہو زخم کی وجہ سے، بعض اوقات زخم ایک جگہ پہ ہوتا ہے لیکن اس زخم کا انفیکشن وہ پورے جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ لہٰذا یہ شریعت کا کتنا بڑا انعام ہے کہ ہمیں شریعت نے کہا کہ زخمی جانور نہ کھاؤ، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اس کے زخم کا انفیکشن اس کے پورے جسم کے اندر سرایت کر چکا ہو۔ تو عیب سے مراد یہ ہے، باقی کوئی ایسی کمی یا کوئی ایسی خامی جس کی وجہ سے خوبصورتی پہ فرق نہ پڑے یا اس کے فائدے پہ فرق نہ پڑے یا اس کے گوشت میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ مثلا سینگ ٹوٹ گیا، سینگ اوپر سے ٹوٹ گیا، جڑ سے نہیں ٹوٹا، اوپر سے سینگ ٹوٹ گیا، اب اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات جس کا بہت سے لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں، بعض بکرے ایسے ہوتے ہیں جو اپنا ہی پیشاب پینے لگتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کی قربانی بھی کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا بکرا جس کے جسم سے بدبو آتی ہو، ایسے بکرے کی قربانی کرنا مکروہ ہے، اس کی قربانی کرنا مکروہ ہے، درست نہیں ہے۔ اگر قربانی کرنا ضروری ہے، ایک آدمی مجبور ہے کہ اس کے پاس قربانی کے لیے ایسا ہی جانور ہے، تو اسے اس کا ایسا انتظام کرے۔ بعض فقہا نے لکھا کہ 10 دن
بعض فقہا نے لکھا کہ 4 دن تک ایسا انتظام کرے کہ وہ کسی گندگی کو اپنے جسم کا حصہ نہ بنا سکے، اس کا انتظام لوگ کر لیتے ہیں۔ اور بعض فقہا نے یہ کہا کہ اس وقت تک اسے گندگی کے استعمال سے روکے رکھے جب تک اس کے جسم سے بدبو ختم نہ ہو جائے۔ لیکن بہرحال قربانی کے وقت اگر جانور کا جسم بدبودار ہے، اس کا گوشت بدبودار ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا شرعاً مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کچھ بات کرتے ہیں قربانی کے جانور میں حصوں کے حوالے سے، شرکاء کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بڑے جانور ہیں، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، ان جانوروں کے اندر ایک سے زیادہ شرکاء ہو سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 7 لوگ ایک بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 لوگ۔ یہ زیادہ سے زیادہ کا لفظ اس لیے بولا گیا کیونکہ 6، 5، 4، 3، 2 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ 7 ہی ہوں، 6 آدمی مل کر قربانی کر لیں، 5 کر لیں، 4 کر لیں، 3 کر لیں، 2 کر لیں، سب اس میں قربانی کر سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ کہ بڑے جانور میں کچھ حصے قربانی کے اور کچھ حصے عقیقے کے کیا کیے جا سکتے ہیں؟ بالکل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قربانی کے ایک بڑے جانور میں قربانی کے حصے بھی شامل کر لے اور عقیقے کے حصے بھی شامل کر لے اور ان کی تعداد 7 یا 7 سے کم رکھے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ 7 یا 7 سے کم حصے رکھ کر قربانی کرنا بڑے جانور میں جائز ہے۔ اور حصے ڈالتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تمام کے تمام شرکاء مسلمان ہوں، صحیح العقیدہ ہوں اور سب کا مقصد قربانی ہو۔ اگر شرکاء میں سے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے، صحیح العقیدہ نہیں ہے یا اس کا مقصد قربانی نہیں ہے تو اندیشہ ہے کہ سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ تو اس لیے جب حصے والی قربانی کرے، جس قربانی میں حصے ہوتے ہیں، تو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم قربانی کے لیے صحیح جگہ کا انتخاب کریں، مساجد کا انتخاب کریں، مدارس کا انتخاب کریں۔ یہ جو آج کل گوشت بیچنے والوں نے حصے ڈلوانا شروع کر دیے ہیں، اس سے بچنا بہتر ہے، کیونکہ بہت سے گوشت کا کام کرتے ہیں، وہ قربانی کے موقع پہ بھی حصے ڈلواتے ہیں، تو اس سے بچنا بہتر ہے۔ مدارس یا مساجد میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی قربانی کریں تاکہ قربانی کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ اور جیسے ایک انسان کے لیے اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں قربانی کرنا جائز ہے، اسی طرح دوسرے شہروں میں، دوسرے ممالک میں بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر رہتا ایک شہر میں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس شہر میں قربانی کے گوشت کی ضروریات پوری ہیں، اس شہر میں رہنے والے ہر شخص کے پاس قربانی کا گوشت پہنچ جاتا ہے اور ایک بڑی مقدار میں پہنچ جاتا ہے، بڑا شہر ہے، امیر شہر ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ قربانی کا انتظام ایسے چھوٹے شہروں میں کرے یا پسماندہ علاقوں میں کرے جہاں اتنے غریب اور پسماندہ لوگ رہتے ہیں جو قربانی کے دنوں میں بھی قربانی کے گوشت سے محروم رہتے ہیں۔ اس کا دوہرا اجر ہے، ایک تو قربانی کا اجر مل گیا اور دوسرا ان لوگوں تک گوشت پہنچانے کا اجر بھی مل گیا جو قربانی کے دنوں میں بھی اپنی غربت اور پسماندگی کی وجہ سے قربانی کے دنوں میں بھی قربانی کے گوشت سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا احسن طریقہ ہے قربانی کرنے کا کہ ہم قربانی کے دنوں میں ان لوگوں کا خاص خیال رکھیں
جو غربت کی نچلی سطح پر ہیں، سارا سال بھی گوشت سے محروم رہے اور قربانی کے موقع پر بھی سیر ہو کر گوشت نہ کھا سکے، ان لوگوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال اخلاص کے ساتھ، حلال مال کے ساتھ، شریعت کی بتائی ہوئی شرائط کے ساتھ قربانی کرنا ایک عظیم الشان عمل ہے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔